اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 188 اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کو تمہیدی طور پر سمجھ لیں کہ پیچھے سیام کی بات ہوئی ہے، یعنی ایک اسٹیٹ کے اندر ڈیفنس کا جو محکمہ ہے اس میں جو ملٹری ٹریننگ ہے ملکی اور قومی دفاع کے لیے، وہ کہتا ہے بہت ضروری ہے، اس کی تربیت کا اہتمام نہایت لازم ہے، اس کے بغیر کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی۔ اور اس کے بعد اگلی بات وہ کر رہا ہے، یہ جو آیت 188 ہے اس کے اندر وہ ایک اسٹیٹ کو عدل کے ساتھ چلانے کی بات کر رہا ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ ہے جب تک اس میں عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، اس میں کرپشن ہوگی، برائبری ہوگی، تو اس میں پھر جو نظام ہے نہ وہ صحیح طریقے سے چل سکتا ہے، نہ ہی عوام کی فلاح ہے وہ ہو سکتی ہے، نہ فلاحی کام ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں قرآن کریم یہ ایک ضابطہ دے رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نظام بناؤ اسٹیٹ کی سطح کے اوپر، اس میں ایسی حکومت کا انتخاب کرو کہ وہ کیا کرے کہ نظام کو قائم کرے، اس کے اندر عدالتیں جو ہیں وہ اللہ کے عدل کے مطابق فیصلہ کریں۔ وہ یا دلونا بھی کہتا ہے، یعنی اپنے کسی نظام کی روح سے عدالتیں نہ بنائی جائیں، اس میں تو پھر انسانوں کی فلاح حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایسا عدالتی نظام جس کے قوانین صرف اور صرف اللہ کے قوانین پر مبنی ہوں، اس کے ضابطوں پر مبنی ہوں، اس کی اقدار پر مبنی ہوں، اور اس کی روح سے اس کا جو عدل کا جو اصول ہے اس کی روح سے لوگوں کے ساتھ جب انصاف کا معاملہ عدالتی سطح کے اوپر کیا جائے گا تو پھر قومیں آگے بڑھیں گی، تو پھر وہ پیسفل معاشرہ ہوگا، پروگریسو معاشرہ ہوگا۔ تو اس کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہتا ہے کہ آپس میں مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ آپس میں سے کیا مراد ہو گیا؟ یہاں پر اگر آپ دین کو ایک مملکت کی سطح کے اوپر لیتے ہیں، اسٹیٹ کی سطح کے اوپر لیتے ہیں، اقتدار یا حکومت کی سطح کے اوپر لیتے ہیں، جیسا کہ یہ ہے، جیسا کہ دین کے اندر اس کے یہی معنی ہیں، تو پھر یہ بینکم کیا ہے؟ پبلک اور گورنمنٹ، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ دونوں کا جو معاملہ ہے یہ انصاف کے ساتھ چلنا چاہیے، نہ تو پبلک ایسی ہو کہ وہ حکمرانوں کو رشوت دے، نہ حکمران ایسے ہوں وہ پبلک سے رشوت لیں۔ یہ ہے چیز بینکم کے اندر، یہ قرآن کریم تدبر سے سمجھ آئے گا۔ تو کہتا ہے کہ پبلک اور حکومت دونوں جو ہیں یہ اصولوں کے اوپر چلنے چاہیے، ان کی جو اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں قرآن کی روح سے ان کی تربیت ہونی چاہیے، تاکہ وہ قرآن کریم کی جو اقدار ہیں اس کی روح سے ایک سوسائٹی کو چلائیں۔ تو وہ اقدار جو ہیں، ویلیوز، وہ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ ہے، اللہ کی جتنی بھی ایٹریبیوٹس ہیں اس کے اندر موجود ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جس حد تک ہو سکتا ہے انسان یعنی بشری حدود میں رہتے ہوئے انسان اللہ کی ان ایٹریبیوٹس کو اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر سموئے کہ اللہ علیم ہے، تو انسان بھی اپنے آپ کو میکسیمم حد تک علم حاصل کرے۔ اللہ خالق ہے تو انسان بھی میکسیمم جس قدر ہو سکتا ہے سائنس کی تعلیم حاصل کر کے، مشاہدات کر کے، تجربات کر کے، ڈسکوریز کر کے چیزوں کو انوینٹ کریں، نئی نئی چیزیں، تاکہ لوگوں کو جیسے طبی سہولیات ہیں، جیسے میڈیکل کا شعبہ ہے، اس میں میڈیسنز ہیں، بیماریوں کی تحقیق ہے، ان کی ریسرچ ہے، اس طرح سرجری کے آلات ہیں جس کو میڈیکل اکوپمنٹ بولتے ہیں وہ ہیں، میڈیسنز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ اللہ نے یہ چیزیں کائنات کے اندر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور ان کو سمجھنے کے لیے عقل و فکر دیا ہوا ہے
تو اس کی روح سے انسان جو ہے یہ چیزیں کریں تاکہ معاشرہ جو ہے وہ گرو کرے۔ تو اس کی گرو کرنے کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں، عدل و انصاف ہے، اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں جو اللہ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں اس میں چھلکتی ہیں۔ تو وہ چیزیں جس حد تک ہو سکتا ہے انسان اپنی پرسنالٹی کا ان صفات کو حصہ بنائے، تو پھر معاشرہ جو ہے وہ جنت کا نقشہ پیش کرے گا۔ تو اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی نظام نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر اتنی کرپشن ہو کہ لوگ جو ہیں وہ رشوت دینے لگ جائیں اور حکام رشوت لینے لگ جائیں۔ تو یہ جو تمہارے آپس کے یہ جو معاملات ہیں یہ بڑا ہی تباہ کن صورتحال اختیار کر سکتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ باطل کے ساتھ باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ تو یہ اس سے ملک اور قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیز ہوگی، اور آگے پھر بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اس کی صورت کیا ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، دیکھیں وہ کہتا ہے کہ نہ ہی تم ان حکام تک باطل طریقے سے مال کو پہنچاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر اس قسم کی ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ وہ میرٹ کے اوپر اپنی جو ان کا جو نظام ہے وہ میرٹ کے اوپر قائم رہے۔ لوگوں کے اندر بھی ایسی جلد بازی نہ ہو کہ وہ آؤٹ آف دا میرٹ وہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنی باری کا انتظار کیے بنا چیزوں کو جلدی حاصل کرنے کے لیے وہ حکام کو پیسے دے کے اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیں یا اپنی مرضی کی کوئی چیزیں آؤٹ آف ٹرن حاصل کر لیں۔ تو کہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے حکام کو مال نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ تو پھر رشوت ہوگی، برائبری کیسز ہو گئے۔ تو قرآن کریم اس کی تردید کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تو کہتا ہے کہ حکام تک اس طرح سے مال جو پہنچانا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی باطل ہے۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہتا ہے کہ یہ جو تم مال ان تک پہنچاتے ہو تو اس لیے پہنچاتے ہو نا تاکہ تم باطل طریقے سے کچھ مال جو ہے لِتَأْكُلُوا تک تم کھا سکو، حاصل کر سکو، اس لیے تم کرتے ہو نا۔ تو کہتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، عدل کے مطابق چلنا چاہیے، انصاف کی روح سے چلنا چاہیے۔ حکومت میں جو حکام ہے وہ بھی اور عوام بھی، دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر عوام جو ہے وہ حکام سے آؤٹ آف ٹرن کام لینے کے لیے، آؤٹ آف میرٹ کام لینے کے لیے ان کو برائبری پیش کرے گی، رشوت دے گی، تو اس سے پھر بھی ماحول خراب ہو جائے گا۔ یا اگر حکام جو ہیں وہ ان سے رشوت طلب کریں گے، باطل طریقے سے مال لیں گے، تو یہ بھی اس سے بھی معاشرے کے اندر تباہی آئے گی۔ تو کہتا ہے یہ دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے، نہ تو پبلک کو ناجائز طریقے سے دینا چاہیے، نہ حکام کو ناجائز طریقے سے لینا چاہیے۔ تو دونوں کو لے رہا ہے قرآن کریم، ایک فریق کو نہیں لے رہا، حکومت کو بھی اور پبلک کو بھی۔ اور آگے کہہ رہا ہے بالاسم کے الفاظ ہیں۔ یہ بالاسم کیوں لے کر آ رہا ہے؟ یہ الف سے میم اسم آ رہا ہے نا، یہ اسم یہاں پر کیوں آ رہا ہے؟ ترجمہ تو کیا پڑا گناہ کے ساتھ مال کو لینا، تو یہ گناہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اسم میں نے آپ کو بتایا تھا، اسم کیا ہوتا ہے؟ کمزوری۔ یہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بار بار واضح کرتا ہوں، قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں ان کو تو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اسم کا مطلب گناہ نہیں ہے، اسم کا مطلب کمزوری ہے۔ تو یہاں پر کیوں کہہ رہا ہے بالاسم؟ کہتا ہے جب تمہارا نظام کمزور ہوگا، جب عدل کمزور ہوگا، عدل و انصاف جو ہے اس کے ضابطے تم نے جو اپنے نافذ کیے وہ کمزور رکھو گے، نظام کے اندر کوئی کمزوری ہوگی، تو اس سے پھر پبلک رشوت دے گی، حکمران رشوت لیں گے۔ تو یہاں پر اسم کے لفظ اس لیے لے کر آ رہا ہے، میں اگین پھر یہ رپیٹ ہو جائے گا، یہ جو مروجہ مذہبی تراجم ہے قرآن
ان سے نہیں سمجھ آئے گا آپ کو، وہ اسی طرح آپ کو پھر گناہ اور ثواب میں ڈالیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کے ساتھ جو ہے وہ مال کو نہ دو۔ بھئی کیا گناہ کے ساتھ؟ گناہ ہوتا کیا ہے؟ تو کبھی کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، ہر مسلک کے مطابق اس کے اپنے گناہ اور ثواب ہیں۔ تو یہ گناہ کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو سسٹم ہے ریاست کا وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، اس کے عدل و انصاف کا جو محکمہ ہے، یہ ایڈمنسٹریشن کا جو محکمہ ہے، کہیں بھی کوئی ایسی کمزوری نہ ہو جس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر حکمران لوگوں سے رشوت لے اور پبلک جو ہے ان کو رشوت دینے پر مجبور ہو جائے، یا پبلک خود از خود، جیسے مالدار لوگ بھی تو ہوتے ہیں، وہ قانون کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پبلک میں بھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ پھر کیا کرتے ہیں، اداروں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ نظام اتنا سٹرونگ ہو، سسٹم اتنا سٹرونگ ہو کہ اس کے اندر ذرا سی بھی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، کو اگر اس میں اسم ہوگا، کمزوری ہوگی اداروں کے اندر، ان کے نظام کے اندر، ان کا جو مانیٹری سسٹم ہے ان کے اندر، ان کا جو اکاؤنٹیبلٹی ادارہ ہے ان کے احتساب کا، اس کے اندر اگر کوئی کمزوری ہے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہوں وہ اداروں کو خریدنے لگ جائیں اپنے مفاد کے لیے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر جو رولر طبقہ ہے وہ بھی پھر اس کے اندر بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر لوگوں سے رشوت لیں، کرپشن کریں وہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر لفظ وہ بالاسم لے کر آ رہا ہے، اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہتا ہے تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو، تمہیں اس چیز کا علم ہے کہ اگر یہ کمزوری ہوتی ہے کسی بھی اسٹیٹ میں یا اس کے نظام میں کمزوری ہوتی ہے، ظاہر نظام کی کمزوری ہوگی نا، تو وہ یہ کہتا ہے احتساب کی کمزوری ہوگی نا، عدل و انصاف کے اندر کمزوری ہوگی نا، تو کہتا ہے اگر اس طرح کی کمزوری ہے سسٹم کے اندر تو پھر یہ جو کرپشن بھی ہوگی، برائبری بھی ہوگی، لوگ جو ہیں وہ پسیں گے، ان کو انصاف نہیں ملے گا، ان کی زندگی جو ہے وہ بڑی ہی مشکل ہو جائے گی، لوگ جو ہیں وہ مصیبت میں گھر جائیں گے، تو معاشرہ جو ہے وہ ایک بیمار معاشرہ بن جائے گا۔ تو اس طرح سے پھر آگے اس کی کئی کباتیں ہو جاتی، تو اس سے پھر جو دولت ہوتی ہے وہ ایک معیار بن جاتا ہے۔ جب معاشرہ اس طرح سے ڈیولپ ہو جائے تو پھر جو ویلتھ ہوتی ہے وہی ایک سٹیٹس بن جاتا ہے۔ پھر کوئی نہیں پوچھتا کہ دولت کہاں سے آئی ہے، پھر کوئی نہیں پوچھتا کہ انسان کے اپنے اس کی جو اعلیٰ اقدار ہیں وہ اس کے اندر کیا ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر دولت ہے تو وہ جتنا بھی برا ہے وہ اچھا ہے، تو پھر معیار یہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم ایسے چیزوں سے بچانے کے لیے یہ بھی احکام دے رہا ہے کہ اس طرح سے حکومت کا معاملات جو ہیں اس طرح سے چلائے جانے چاہیے کہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ادارہ ہو۔ اب ہمارے ہاں جو اکاؤنٹیبلٹی ادارے ہیں وہ تو خود بہت بڑے، یوں کہہ لیں کہ اس نظام کی وائلیشن کرنے والے ہیں، وہ تو خود بڑی مفاد پرستی کے کام کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور سب سے زیادہ مسلم کنٹریز کے اندر ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کو اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو ایک امید ہے کہ ہم ورشپ کر رہے ہیں، ہم تسبیحات کر رہے ہیں، ہم ورد وظائف کر رہے ہیں، ہم اللہ کی ورشپ کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں اللہ جو ہے خوش ہو کے معاف کر دے گا۔ یہ ان کے لیے یوں کہہ لیں ایک سٹیمولس، ان کے لیے وہ جس کو کہتے ہیں ایک محرک چیز ہے جو ان کو تحریک دلاتی ہے غلط چیز کی طرف، کہ ٹھیک ہے ہمیں جو ہے وہ ہم اس کی ورشپ کر رہے ہیں تو اللہ جو ہے وہ ہمیں معاف کر دے گا، یا ہم جو ہیں وہ عاشق رسول ہیں تو ہم عشق کرتے ہیں اپنے نبی سے زبانی کلامی، تو اس عشق کے صدقے جو ہے ہمیں نبی جو ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو یہ چیزیں وہ اس کے لیے پھر شفاعت اور بخشش کے عقیدے انہوں نے دیے ہوئے ہیں،
تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے مل کر معاشرے کو، خاص طور پر جو مسلم معاشرے ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا میں جو کرپشن ہے، جو برائبری کیسز ہیں، سب سے زیادہ مسلم کنٹریز میں ہے۔ سب سے زیادہ جو عدل و انصاف کی جو وائلیشن ہو رہی ہے، جو عدل و انصاف کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں، وہ سب سے زیادہ مسلم کنٹریز میں ہو رہی ہیں۔ تو اس سے آپ یہ دیکھ لیں۔ اور سب سے زیادہ جو ادارے ہیں، حکومتی ادارے، سب سے زیادہ اگر کمزور ہیں تو وہ مسلم کنٹریز کے اندر ہیں۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن وہی ہمارے جو تھاٹس ہیں، ریلیجیس تھاٹس، اس کی وجہ سے جو ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، وہ جو ہمارے خود ساختہ عقائد ہیں، اس کی روح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بڑی جامع آیت ہے کسی بھی اسٹیٹ، اس کے اداروں کے لیے، پبلک کے لیے یہ بڑی جامع آیت ہے کہ وہ کس طرح کا طرز عمل اختیار کریں۔ پبلک اور حکومت، گورنمنٹ دونوں کو لیتا ہے، کہتا ہے دونوں جو ہیں وہ عدل کے ساتھ چلیں، تو پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ گرو کرے گا۔ امید ہے قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے۔ شکریہ۔